السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اسلامی سال کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کی شروعات یکم محرم الحرام سے شروع ہو جایا کرتی ہے۔ بڑی اس کی فضیلتیں آئی ہیں اور اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثار صحابہ میں سے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے آپ کے راستے میں شہادت ملے اور مدینۃ المنورہ میں موت ہو۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو بہت تعجب ہوا کرتا تھا کہ یہ جو مدینہ ہے یہ تو دارالامن کی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو شہادت بھی ملے اور مدینے میں آپ کی موت بھی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس چاہت کو قبول فرمایا اور ایک فارسی غلام ابو لولو فیروز نامی ملعون نے آپ کو جو ہے شہید کیا، اور ایک محرم الحرام یعنی آج ہی کی تاریخ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اسی دن آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ چونکہ دشمنان اسلام کو یہ چیزیں بالکل برداشت نہیں تھی کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر چار دانگ عالم میں اور بلکہ آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلامی سکہ رائج ہو چکا تھا۔ اسلامی فتوحات روز بروز بڑھتی ہوئی جا رہی تھی، لہذا دشمنان اسلام کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فتوحات اور آپ کے اس کارنامے کو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک فارسی غلام جو تھا جس کا نام ابو لولو، یہ ملعون کو تیار کیا اور اس نے نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا اور ایسا خنجر استعمال کیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا، اس سے آپ کے اوپر وار کیا اور آپ کو شدید زخم آیا۔ اس کے بعد آپ کئی دن تک زندہ رہے۔ بلا آخر اللہ رب العزت والجلال نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول فرمایا، ان کو شرف شہادت سے ان کو بخشا اور ان کو اپنے حبیب کی دیار میں جگہ نصیب فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ جا کر جو تمام مومنین کی ماں ہیں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جا کر ایک میری درخواست، ایک عرضی لگا دیں کہ عمر کی خواہش یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے گئے اور جا کر اس خواہش کا تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المؤمنین ہیں انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وصیت فرمائی کہ جب آپ میرا جنازہ لے کر جا رہے ہوں تو امی کے دروازے پر رکھ دینا اور جا کر یہ کہنا کہ امی جان، عمر کے زمانے میں آپ نے اجازت دی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی دباؤ میں آپ نے اجازت دے دی ہو، آپ نے کسی لحاظ میں اجازت دے دی ہو، آج عمر دنیا میں نہیں موجود ہے، اس کا جنازہ آپ کے دروازے پر حاضر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونے کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، اگر طبیعت سے دینا چاہتی ہوں تو دے دیں، ورنہ وہ جگہ آپ واپس لے لیں۔ لیکن وہ تو امی عائشہ تھی، وہ تمام امت کی ماں تھی، اور ماں ایسی نہیں ہو سکتی کہ اپنے لگتے جگر کو جو زندگی میں دے دیا اس کو لے لے۔ تو یہ شرف قبولیت آپ کو یہ ملی اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن ہوئے۔ دوستو، یہ عظیم تاریخ ہے اور بے شمار تاریخ ان مہینوں سے ہمیں وابستہ ہے، اور اسی مہینے میں آقا مدنی تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے کو شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ کربلا میں، اور وہ ناہنجار قوم تھی، وہ ناہنجار لوگ تھے کہ جو اپنے نبی کے نواسوں کو بھی نہ بخشا۔ وہ جو محبت کے دعوے بھرنے والے تھے انہوں نے آپ کے ساتھ بغاوت کر کے
آپ کو شہادت کے درجے کو پہنچایا۔ بہرحال وہ تو کامیاب ہوئے، لیکن جو اس چیز میں شامل تھے وہ ناہنجار ہوئے، اور صبح قیامت تک کے لیے ان کو عذاب ملتا رہے گا۔ دوستو بڑے واقعات ہیں اس میں، اس وجہ سے اس اسلامی تاریخ کے مہینے کو منحوس مہینہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اس مہینے کے اندر بے شمار چیزیں موجود ہیں، اس میں عبادتیں بھی ہیں، اور یہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، بلکہ شہادت وہ ہے کہ آقا مدنی تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے اس چیز کی تمنا ظاہر کی اور فرمایا کہ اللہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر میں زندہ کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ یہ شہادت وہ چیز ہے کہ اللہ نے خود فرمایا کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو روزیاں دیتے ہیں، اور اللہ کے ہاں بے شمار نعمتیں اس کو ملتی ہیں۔ بہرحال اسلامی سال کا یہ مہینے کا آغاز آج کے دن سے ہو رہا ہے۔ تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور اس مہینے کو اس کے اندر جو واقعات ہوئے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، ہر مومن کے دل میں شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اس کو قربانی دینی ہے تو دینی پڑے گی، اور ہر شخص قربانی کسی نہ کسی چیز کے لیے دے رہا ہے، تو کم سے کم اپنی خواہشات کے اتباع کے نہ کرے، اس کی قربانی دے کر دین اور شریعت کے جو ہے احکام اور اصول کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، پھر لاکھ اس پر قوانین بنیں گے، کچھ نہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کو، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں، اور ہر وقت ایک مومن کا شیوا ہو، بے فکر ہونی چاہیے کہ اللہ جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں وہ کام ہم کریں، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کے جو ہے ہم قربانی دیں، اس سے ہم شیطان کو خوش نہ کریں۔ یہ مومن کا شیوا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اور اس مہینے میں اگر تاریخی واقعات آپ پڑھیں گے تو یہی ہوا کہ اپنے ذات کو ذبح کرا دیا اسلام کے لیے، لیکن غیروں کی اور جو ہے اپنے خواہشات کی جو ہے کبھی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پیش نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رضا کے حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی تمام تر جو ہے جذبات کو قربان کر دیا۔ اللہ ہمیں اپنی خواہشات، اپنے جذبات کو اللہ اور اس کی رضا کے لیے قربان کرنے والا بنائے، آمین۔